أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم سورۃ الفرقان میں جو آخر میں دعا کی گئی ہے اپنے ازواج کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، ذریات کے لیے، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. پہلے اس سیکشن کے بارے میں کچھ منفرد باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ایک خاص ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا مسلمان ہیں یا اہل ایمان ہیں. یہاں پر کہا ہے کہ وہ الرحمن یعنی بہت شدید محبت اور خیال کرنے والا، رحمت کرنے والا، اس کے بندے، یعنی یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ منسوب ہیں کہ وہ الرحمن ہے. تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور ان چیزوں میں سے یہ دعا ہے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے، کیونکہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، جلدی سے ہم ان چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ وہ کیا ہیں، کہ یہ ان لوگوں کی وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ اس میں شامل ہیں. اور اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے. ایک طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات ایک ہی انسان کی ہیں، ایک ہی گروپ کی ہیں، یا ان میں سے ہر ایک خاص کیٹیگری ہے، یعنی یہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں، یہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں، یہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں. تو اب چلیں جلدی سے یہ آیات پڑھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب وہ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائیں تو ان سے سلام سے، یعنی بالکل سلامتی سے، پیسفلی، سکون سے بات کرتے ہیں اور سکون کی بات کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ لوگ جو ساری رات گزارتے ہیں سجدے اور کھڑے ہوئے، یعنی قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. بے شک اس کا عذاب بہت ہی بڑی پینلٹی ہے، بہت ہی مہنگا داؤ ہے اس کا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. یہ بہت ہی بری جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کی اور ہمیشہ رہنے کی. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور ضرورت سے کم کنجوسی نہیں کرتے، اس کے درمیان ہی وہ قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور وہ ایسے کسی انسان کا قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہوئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں انصاف ہو. وَلَا يَزْنُونَ. نہ تو وہ زنا کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور جس نے یہ کچھ کیا اس نے تو بہت ہی بڑا گناہ پایا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کے لیے عذاب قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور اس میں وہ توہین آمیز زندگی گزارے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. سوائے اس کے جس نے توبہ کی، اس نے اپنے ایمان کو دوبارہ بحال کیا اور اس نے اچھا کام کیا. أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو وہ لوگ ہیں جن کے برے کام اللہ تعالیٰ اچھے کاموں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ ہمیشہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، ہمیشہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جس نے توبہ کی اور اچھا کام کیا اور اچھے طریقے سے کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے اور دل سے کیا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بیکار کی باتوں میں، زور کی باتوں کو وہ اس کے گواہ نہیں ہوتے، یعنی اس کمپنی میں نہیں رہتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اور جب وہ بیکار کی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی فضول
کمپنی کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کرامہ، وہ عزت دار طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں پڑھتے نہیں ہیں اور لوگوں کی بے عزتی بھی نہیں کرتے، ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، اپنے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر گرتے پڑتے نہیں ہیں، صمن یعنی بہرے، عمیانا یعنی اندھے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ وہ دعا جس کی ہم بات کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں تحفہ دے اپنی بیویوں میں سے، اپنے شوہروں میں سے اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اسپاؤسز میں سے، ہماری ازواج میں سے اور ذریات میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائے۔ اس دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا آخری حصہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، پھر بات کرتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے کمرے یعنی بڑے محل کی طرح کے کمرے دیے جائیں گے اپنے صبر کی وجہ سے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں سے ان سے ملاقات کی جائے گی، ان کو خوش آمدید کہی جائے گی اور ان کو سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اسی میں وہ رہیں گے، کبھی کبھی تھوڑی دیر، کبھی زیادہ دیر، میننگ وہ چینج بھی کرتے رہیں گے جگہ، اور وہ اپنے آپ کو پوری طرح انجوائے کریں گے، اور ایسی جگہ جہاں وہ آرام بھی پائیں گے۔ اس دعا کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک اور سیشن میں کہ محاورے ہوتے ہیں عربی میں، اور یہاں پر بھی ایک محاورہ استعمال ہوا ہے قرۃ اعین، جس کو ہم اردو میں بھی ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید یہ عربی سے ہی ہم نے مستعار کیا ہے، اسی سے لیا ہے، لیکن اس کی عربی کی اوریجن اس کی جو ہے اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں اصل میں دعا اور بد دعا کا اہتمام ہے اسلام سے پہلے، تو عربی میں وہ دعا کرتے تھے اقر اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور پھر اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اسخن اللہ عینہ یا اسخن اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں گرم کر دے۔ گرم اور ٹھنڈک سے اصل میں ان کی مراد تھے آنسو، ٹھنڈی آنکھ کے آنسو اور گرم آنکھ کے آنسو۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی ماں ہے، وہ اپنے بچے کی فلائٹ کا انتظار کر رہی ہے، 3-4 سال سے وہ کہیں ابراڈ گیا ہوا ہے، پڑھائی کرنے گیا ہوا ہے، کام سے گیا ہوا ہے، اور وہ اب واپس اس کا ایئرپورٹ پہ بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے، اور وہ ایئرپورٹ سے نکلتا ہے، ارائیولس ٹرمینل پہ آتا ہے، ماں اس کو گلے لگتی ہے اور ماں اس کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب وہ رو رہی ہے تو اس کے جو آنسو ہیں وہ ٹھنڈی آنکھ کے آنسو ہیں، اس کو قرۃ اعین کہتے ہیں، یعنی اتنی خوشی کہ خوشی کے مارے انسان کو رونا آ جائے۔ دوسری طرف ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی ہے، وہ اس کو گلے لگ رہی ہے اور وہ ڈپارچر ٹرمینل پہ ہے، اس کو گلے لگا کے وہ بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، ان کی آنکھیں اس وقت گرم ہیں، اس میں خوشی نہیں ہے، اس میں اداسی ہے۔ تو یعنی جذبات کی انٹینسٹی جب ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں پر وہ آ جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک جس کو کہا جاتا ہے تصویر الفنی، یعنی اس میں ایک خوبصورت تصویر بھی کھینچی گئی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے۔ وہ یہ ہے کہ عرب کیونکہ اس زمانے میں صحرا میں بہت سفر کیا کرتے تھے، تو اس دوران سفر جب کبھی کوئی طوفان شروع ہو جائے تو ریت آنکھوں پہ آ کے لگتی ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کو بھی ڈھکنا پڑتا تھا، یا کہیں کسی غار میں یا کسی کونے میں جا کر چھپ کر تھوڑی ریلیف ملتی تھی۔ جب آنکھوں پر ریت لگ رہی ہوتی تھی تو اس کو آنکھوں کی گرمی کہا جاتا تھا، اور جب تھوڑی آنکھوں کو ریلیف ملی اور اس میں سے ریت نکلی اور تھوڑا جو ہے وہ جو باہر کا طوفان ہے اس سے کچھ بچاؤ مل گیا، کسی غار میں آپ پہنچ گئے، تو اس وقت اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اس کی آنکھوں کو کچھ ریلیف ملی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہم نے کہا ہے نا کہ ہمیں ایک تحفہ دے اپنے ازواج میں سے، اپنی بیوی اور شوہر میں سے، اور پھر دوسرا ادھر اپنی اولاد میں سے، ہمیں اتنی خوشی دے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ دیکھیے یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلائمیکس ہے اس پوری کانورسیشن کا، شروع میں بات کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع سے چلتے ہیں، پھر بعد میں کی تھی شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، انفاق ٹھیک سے کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں اپنے خرچوں میں، کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، توبہ کے بارے میں بات کی ہے۔ لیکن جو ساری چیزوں کا کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ گھر کی زندگی، اور گھر کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، ہمیں اتنی خوشی چاہیے کہ ہمیں خوشی کے مارے آنسو ہمارے نکل آئیں۔ میں جب اپنی بیوی کو دیکھوں، میری بیوی مجھے دیکھے تو اس کو اتنی خوشی ہو، اتنی تسلی ہو کہ ساری جو باہر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں جب تو سارے طوفان ہوتے ہیں، جاب پہ مشکلیں ہیں، سٹی میں مشکلیں ہیں، پولیٹیکل مشکلیں ہیں، اور فیملی میں ڈرامے ہو رہے ہیں، سارے مسائل چل رہے ہیں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں بیوی کے پاس یا وہ مجھے دیکھتی ہے تو اس کے جو سارے باقی مسائل ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں،
اور مجھے بس فائنلی ریلیف ملتی ہے باقی کے طوفان سے. یہ ایک جگہ ہے جہاں مجھے پناہ ملی ہے, اور اتنی اچھی پناہ ملتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے مارے. یہ دعا کی ہے میں نے اپنی جو اسپاؤزل زندگی ہے, جو حیات ہے بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ, اس کے لیے میں نے یہ دعا مانگی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ زندگی میں سب سے مشکل رشتہ کبھی کبھی شوہر بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. ان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, ان میں ٹیمپرمنٹس خراب ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا ہے جب رشتہ اتنا برا ہو جائے کہ ریلیف اس وقت ملتی ہے جب میں بیوی سے دور ہوں. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک گھر میں آ کے نہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک گھر سے باہر جا کے ہونی شروع ہو جائے, یا آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہو جب وہ نہ ہو, یا جب اس سے بات نہ ہو رہی. جب اس سے بات ہو تو آنکھیں پھر گرم ہو جائیں, یعنی پھر غصہ آ جائے, سٹریس ہو جائے, اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. ہم نے دعا یہ کی ہے کہ اصل جو بنیاد ہے ہمارے پرسنل اندرونے جو سکون کی دعا ہے نا, وہ کیا ہے کہ پہلے اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے, اللہ یہ تحفہ دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمیں اسی میں سکون ملے, اور جو باقی ساری چیزیں ہمارا سکون برباد کر رہی ہیں وہ ان کے پاس آ کر ہمیں مل جائے. اتنی بہت ہی عظیم دعا ہے یہ, اور اس دعا کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے. کتنی آسانی سے یہ رشتے جو ہیں یہ اچھے آٹومیٹکلی نہیں رہتے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ رشتہ صحیح رہے گا. نہیں, اس رشتے پہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بہت نازک پودے کی طرح ہوتا ہے, اس کو آپ کو نرچر کرنا پڑتا ہے, اور اس میں دونوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں کنٹریبیوشن کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ آئے گا. اسی لیے کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کے معجزات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے اپنی ازواج بنائیں تاکہ تم ان میں سکون پاؤ یا ان کی طرف سکون پاؤ. تو یہ شادی کی زندگی کا اصل میں ایک بنیادی مقصد سکون ہے, اور اس سکون کا کلائمیکس, اس سکون کی جو انتہا ہے وہ قرۃ اعین ہے. تو وہ اگر انسان کو ایک دفعہ مل جائے تو اس کو زندگی میں ایسے جو مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں, باقی ساری چیزیں ہو نہ ہو وہ ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے. اتنا سکون آتا ہے اس چیز سے. وہ ایک چیز ہے جو انسان کا سب سے ایک عظیم تحفہ ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر, میں کہنا چاہ رہا تھا, حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ نے بات نہیں مانی ان کی رضی اللہ عنہ اجمعین, لیکن ان کو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ملی ہے وہ اپنی بیوی سے ملی ہے, ہماری ماں سے ملی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے, اس کی اہمیت آپ انڈرسکور نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑے کام کرنے ہیں, جاب کرنی ہے, کوئی کسی کی کم جابز ہوتی ہیں, کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہے, کوئی بڑے رولز ادا کر رہا ہے. ہمارے نبی کیا ہیں, رسول ہیں اللہ کے, اس سے بڑا رول کیا ہوگا. اور ان کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت ہے, وہ بھی اب گھر میں آ کے ملتی ہے. تو یہاں پر اور پھر جو انبیاء ہیں جن کو بڑے امتحان لیے گئے, جیسے نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ان کے امتحان کس سے لیے گئے؟ بیوی سے لیے گئے. بیوی جو اسپاؤسز. پھر آسیہ کا امتحان شوہر سے لیا گیا فرعون کے ذریعے. تو یہ کوئی آسان امتحان نہیں ہے, اور اسی لیے اس دعا کی بہت اہمیت ہے, اور اس چیز کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے بار بار آپ کو بتایا, جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس میں ہمیشہ ہماری طرف سے کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. آپ ایسے ہی نہیں مانگتے دعا اللہ تعالیٰ دے گا تو آئے گا ورنہ ہم لڑائی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو اس کو فکس کرنے کے لیے؟ آپ کیا کر رہے ہو اپنی کمیونیکیشن زیادہ خوب کرنے کے لیے؟ کیا چیز ہے جس سے آپ کی آنکھیں, میں محاورہ استعمال کر رہا ہوں, کیا چیزیں جس سے آپ کی آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں؟ کیا چیزیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, غصہ آتا ہے؟ کیا آپ نے وہ چیزیں اپنے اسپاؤس سے محبت کے طریقے سے کمیونیکیٹ کی ہیں کہ وہ بھی سمجھے کہ یہ چیزیں مجھے ہرٹ کر رہی ہیں؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر ڈالنی ہیں. اور پھر یہ صرف اسپاؤس تک یا بیوی شوہر تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے علاوہ اس کی مزید اپلیکیشن کہاں ہے؟ وہ ذریاتی نا, ہماری اولادیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو, آپ فیصلہ کرتے ہو کب وہ کھائیں گے, کب وہ پئیں گے, کب وہ سوئیں گے, کیا کھیلیں گے, کیا نہیں کھیلیں گے, کس کے گھر جائیں گے, کس کے گھر نہیں جائیں گے. ان کی پوری زندگی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ خود مختار ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, آپ کو نہیں بتا رہے اب وہ کب جا رہے ہیں, کب جائیں گے, کب آئیں گے. اور پھر جب وہ ایک انڈیپینڈنس تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بھی ایک پینک ہو جاتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں تو شروع سے تھا, اب کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے خاص کر کلچرز میں کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنس نہیں سکھاتے, ہم انکریج نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں, 40 سال کا بھی ہو جائے ہمارے کنٹرول میں رہے.
اصل میں رشتے اب ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک والے نہیں ہیں، کنٹرول والے ہیں. یہاں دعا کی جا رہی ہے مجھے اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اتنا کانفیڈنس ہو جائے مجھے ان کے اندر اور ان کا میرے اندر، کہ وہ جو کچھ بھی کریں مجھے پتہ ہے کہ میں ان پہ اعتماد کر سکتا ہوں، وہ غلط کام نہیں کریں گے. اور وہ یہ ایسے ہی اوور نائٹ نہیں بن جاتا، اس میں ایک بڑی اوپن کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کانفیڈنس ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز میں اگر آپ ٹوکیں گے، روکیں گے، منع کریں گے تو پھر ایسے رشتے جو ہیں یہ صرف ڈپریشن ہی بناتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ سارا مسئلہ ہی کنٹرول کا ہے نا، کہ میری بات نہیں مانی، یہ نہیں کیا، یہ نہیں، یہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، ایسے جوتے نہیں پہنو، یہ نہیں کرو. کیا ضرورت ہے اتنا کنٹرول کرنے کی؟ اگر کسی نے آپ کی مرضی کے بجائے کسی اور رنگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں یا کسی کے فلانے ہاں کے گھر جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کے کیوں؟ ہر چیز میں ہمیں کنٹرول چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک چلی جاتی ہے. بس یہ سارے رشتے بس سٹریس والے بن جاتے ہیں، ڈرامے والے بن جاتے ہیں، جھگڑے والے بن جاتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی. تو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد چاہتا ہے کہ بس اب مجھے گھر پہ تو مجھے یہی تانے سننے کو ملنے ہیں، یہی بک بک سننے کو ملنی ہے، میں باہر ہی ٹائم گزار لیتا ہوں. یا وہ گھر میں آ کے بات کرنا بند کر دیتا ہے، وہ منہ نہیں کھولے گا اپنا. وہ کیوں نہیں کھولے گا؟ کہ اس کو آگے سے جو تانے سننے، پیرنٹس کی طرف سے سننے یا بیوی کی طرف سے سننے. بیوی اگر شوہر کی طرف سے ہمیشہ ہارشنس سنے گی، طنز سنے گی، تنقید سنے گی، تو اس نے بھی کمیونیکیشن بند کر دینی ہے، اپنے سہیلیوں سے بات کرے گی، کسی اور سے بات کرے گی، اور اسی طرح شیطان کے دروازے کھلتے ہیں. اصل میں یہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے دعا کی ہے یہ صرف اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کی، اس کے اندر پوری زندگی کا جو پیس ہے نا، وہ پوری زندگی کا سکون اس کے اندر مضمر ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. پھر قرۃ اعین کیا ہے؟ کہ وہ ایسے ہیں. اصل میں میری زندگی کا مقصد صرف ایک فیملی چلانا نہیں تھا. فیملی سے مجھے ایک سپورٹ ملتی ہے اور میں ان کا سپورٹ بنتا ہوں، اور اس میوچول سپورٹ کے ذریعے، اس باہمی جو ہمارا ایک تعاون ہے اور ایک دوسرے کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے پھر ہم ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں. ہمیں بڑے کام کرنے ہیں دنیا میں، اور وہ کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے اندرونی معاملات میں ایک قوت کی ضرورت ہے، وہ وہاں سے آتی ہے. اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. پھر آخر میں کہا ہے وجعلنا للمتقین اماما. اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ایسی فیملیز دے کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، کیونکہ قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ میری فیملی والے میرے ساتھ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اس طرح سمجھ لیں، اور ان سے ان کی اولادیں سب جڑے ہوئے ہیں. تو جو اعمال میں پیچھے چھوڑ کے گیا، جو عادتیں میں پیچھے چھوڑ کے گیا، جو باتیں انہوں نے مجھ سے سنی، اگر میں ایسا فادر ہوں کہ میں ہمیشہ گالیاں دیتا رہتا ہوں یا اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، چیختا پکارتا ہوں، میرے بیٹے نے جو یہ باتیں سنی ہوں گی تو جب وہ جا کے آگے شادی کرے گا اس نے بھی یہی حرکتیں کرنی ہیں، اس نے بھی ایموشنلی سائیکولوجیکلی ابیوسو ہونا ہے، اور اس نے وہ چیز فردر آگے پاس ڈاؤن کرنی ہے. تو وہ ان سب گناہوں کا جو صلہ ہے وہ مجھے ملے گا. میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا میں امام بنوں قیامت کے، کہ امام آپ سب ہوں گے، میں ایسے لوگوں کا امام بنوں جو آخرت میں میرا بوجھ ہلکا کریں، بھاری نہ کریں. تو اگر میں کسی کی آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا تو پھر وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ تو ہم نے یہ جو دعا کی ہے نا، اس میں ہماری کنٹریبیوشن بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا. وہ بنتے کیسے ہیں؟ کہ ہم محبت سے، پیار سے، اور ساتھ میں ڈسپلن سے بھی، باؤنڈریز کے ساتھ بھی ایسے رشتے قائم کریں کہ ہمیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، انہیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اور ہمیں آگے جا کر ایسی فیملی کی لیڈرشپ ہو کہ وہ سب بھی اپنے آپ کو برائی سے، شر سے بچا کر رکھیں. یہ اتنی گہری بات ہے. اب تو ہم نے دعا میں اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن جب بھی آپ یہ دعا کریں سورۃ الفرقان کے آخر میں، تو آپ خاص اپنی لائف کے بارے میں سوچیں، اور اس چیز کی غیر موجودگی کے کیا نتائج ہوتے ہیں، آپ کی فیملی میں کیا نتائج ہوتے ہیں، آگے آنے والی نسلوں میں اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، کیسے لوگوں کے ہم امام بنیں گے، اس کے بارے میں آپ سوچیں. اگر ہماری سوسائٹی میں عجیب قسم کے کرائمز ہو رہے ہیں، اگر ہماری سوسائٹی میں لوگ ہنگامے پر اتر آتے ہیں اور سڑک پہ کسی کو مار کے قتل کر دیتے ہیں، اگر ایسی سوسائٹی ہم بن چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنکھوں کی ٹھنڈک مسنگ تھی، تو وہ نوبت آئی ہے.
کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ مسنگ تھی، کہیں نہ کہیں اسپاؤسل ریلیشن شپ میں کوئی خرابی تھی. جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے. تو اس سے تو سوسائٹی بچتی ہے. یہ صرف ہمارے گھرانے کے بچانے کی بات نہیں ہے، پوری امت کی، پوری سوسائٹی کی، پوری کنٹری کو بچانے کی بات ہے کہ ان چیزوں کو ایک پرائیورٹی بنایا جائے. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس دعا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے جو مثمرات ہیں ان کو پورا اپنے دلوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی سوسائٹی میں لانے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.